کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا سے مجھے کچھ سکون، کوئی خوشی، کوئی اطمینان مل جائے گا، پھر کوئی نشے میں ڈھونڈ لیتا ہے سکون، اور مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں مومن پر اللہ تعالیٰ کے اکرام کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر مزے میں ہے دنیا میں تو وہ مومن ہے، اگر خوش ہے تو وہ مومن ہے، اگر سکون ہے تو وہ مومن کو. غیر مومن جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جس کا اپنے اوپر ایمان نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں مومن پر اللہ تعالیٰ کا اکرام. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. انسان خوشی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، چونکہ وہ ایک دھوکے میں مبتلا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھے سکون، دنیاوی جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ سکون اور اطمینان دنیا میں ڈھونڈتا ہے، مادے میں، مٹیریل میں. آپ دیکھ لیں سیر سپاٹا کے لیے لوگ جاتے ہیں، کھانا پینے کے شوق، ایک سے ایک ہوٹل کھل رہا ہے، ہوٹلوں کی بہار لگی ہوئی ہے ہمارے روڈ پہ شوگر مل روڈ پہ. اور پھر التا روجی ڈیر خوری دی، التا تکی مزیداری، التا کباب ڈیر مزیدار تھے. یہ چسکے کے پیچھے آپ پڑے ہوئے. اچھی چیزیں، اگرچہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا سے مجھے کچھ سکون، کوئی خوشی، کوئی اطمینان مل جائے گا، پھر کوئی نشے میں ڈھونڈ لیتا ہے سکون، اور مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا تھا، لیکن میں مومن پر اللہ تعالیٰ کے اکرام کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر مزے میں ہے دنیا میں تو وہ مومن ہے، اگر خوش ہے تو وہ مومن ہے، اگر سکون ہے تو وہ مومن کو. غیر مومن جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جس کا اپنے اوپر ایمان نہیں ہے. یہ ذرا میں مختلف بات کروں. ہم تو اللہ پہ ایمان سنتے ہیں نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ایمان ہونا چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے. جس کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. دوسرے مومن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کھلے طور پہ، ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے دوست ہیں. لیکن یہ پھر اللہ تعالیٰ خود وضاحت فرماتا ہے کہ یہ ہیں کون لوگ، ان کی صفات کیا ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان ہے اور یہ تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان پہ کیا ہے؟ نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. پھر اس کی تفصیل میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خوف مستقبل کا، غم ماضی کا، ایسا ہوتا میں پھر ایسا ہو جاتا ہے. یہ ایک غم ہوتا ہے بعض اوقات یار دا چل مکڑو، دا کاروبار میں شروع کرو تو وہ پھر ایک غم ہوتا ہے ماضی کا. ایک خوف کہ بھئی خوف دنیا کا. لیکن خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف اللہ کا ہوتا ہے، ایک خوف دنیا کا ہوتا ہے. کاروبار فیل نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، تو وہ خوف. تو کوئی خوف و غم نہیں، دنیا کا کوئی خوف و غم مومن پر نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے. دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد. یہ ہمارے شیخ پڑھا کرتے تھے اکثر. دل کو
غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیری جنوں کی عمر دراز کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ مومن جنت میں ہوتا ہے دنیا میں، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اندرونی، کیوں کہ قلب المومن ہے، عرش الرحمن ہے۔ تو جب آپ کا قلب جو ہے وہ نورانی ہو گیا تو آپ تو جنت میں آ گئے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نہیں؟ اور یہ دنیا کی بات ہے، مومن کا دنیا میں دل نورانی ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا اکرام ہو گیا نا۔ مومن کا دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اگر آپ نے صاف کر لیا، پاک کر لیا، تو بس یہاں پھر وہ آ جاتا ہے۔ یہ اصل میں تو ہمارے شیخ ایک وہ فرماتے تھے کہ دل، فارسی کا وہ ہے کہ دل یکے منظر نورانی است نہ جائے دیوست غبی، کہ دل تو ایک نورانی منظر ہے اور یہ گمراہ دیو یعنی شیطان کا گھر نہیں ہے جو قلب ہے۔ منظر نورانی است، نور۔ پھر دیکھیں اب مومن کی بات ہے نا، اللہ کا اکرام۔ مومن کا دل جو ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ سے بڑھ کے ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو جا نہیں پاتے تو وہ ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں، خواہش تو ہوتی ہے نا، لیکن دل جو ہے، مومن کا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے اس کی حیثیت۔ حضور کا فرمان ہے، کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے تم بڑے معزز ہو، محترم ہو، میرے دادا ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں۔ تو یہ اکرام ہے نا، یعنی آپ کے دل کو اتنی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دے دی کہ وہ کعبے سے بھی بڑھ گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ اکرام ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی خوف و غم نہیں ہے، آپ کو غم و خوف سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ پھر دنیا میں خوشخبری ملتی ہے آپ کو اچھی زندگی کی، اور جنت کی خوشخبری آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ یہ تو آپ دیکھیں ایک راستے پر انسان چلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ہے۔ جانے سے پہلے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے نا، تو آپ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ تو بہرحال مومن پہ اللہ تعالیٰ کا اکرام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ قرار دے دیا۔ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ گفتگو اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے جو مومن ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ مومن کا اکرام ہے۔ یعنی دیکھیں انسان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، اس بات پہ ذرا غور کریں نا۔ اب یہ مومن کا اکرام ہے نا، انسان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت قرار دے دی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول تو بشر تھے نا، رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی طرح آج اگر کوئی مومن کامل ہے تو اس کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر مومن کوئی مل جاتا ہے تو وہ تو آپ کو اللہ کا حکم ہی پیش کرے گا نا، شیطان کا حکم تو نہیں دے گا وہ، تو اس کی اطاعت پھر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو کوئی بات رہ گئی، کوئی سوال؟ تھوڑا سا وقت ہے جی۔ کیفیات کا جہاں تک تعلق ہے تو
اس کا دل جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا. دیکھیں ایک کیفیت ہوتی ہے نا, انسان جو ہے پریشان رہتا ہے اپنے حال سے, لیکن مومن پریشان نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ اس کا رب تو اللہ ہے. ابھی میں کل ہی کی بات ہے, سورہ طٰہٰ ہے میرے خیال سے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہا تھا کہ اننی معکما اسمع و ارى, تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم فرعون کے پاس جاؤ, غم نہ کرو. کیا تھی؟ ایک لاٹھی تھی ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, اسمع و ارى, میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. تو جب یہ کیفیت ایک آ جاتی ہے تو پھر کوئی غم ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں یہ تو پیغمبر کی میں نے آپ کو بات کہی نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے بات کی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو بہت بڑا مقام ہے, اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے. یہ دراصل یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. یہ تو خلیفہ ہے نا, خلیفہ ہے, اللہ کا نائب ہے. یہ پھر حدیث میں اس کا وہ آتا ہے کہ میں, یہ بندہ جب میرے قریب آتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, مجھ سے سنتا ہے, مجھ سے دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ہے تو ساری قوتیں تو الہی ہو جاتی ہیں اس کی. یہ اللہ کی مرضی میں اصل میں وہ ڈوب جاتا ہے نا, اللہ کی رضا اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے بس وہ کہتے ہیں یہی چاہتا ہے. اگر غریب ہے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی کم از کم, اگر کوئی مالی مسائل ہیں تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی. پھر اس کی رب جو ہے تو اللہ ہے, اس کو پریشانی نہیں ہوتی. دیکھیں ہر حالت جو ہے ایک امتحان ہے. ہمیں تو چونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں, پھر پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. تو وہ پھر یہ ہے کہ اسے پریشانی سے نجات مل جاتی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, ایمان والے جو ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.